شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی جو رات ہوتی ہے اس کی حقیقت اور اس میں کیے جانے والے اعمال، عبادات، ریاضات، ذکر اذکار، لوگوں کے اندر مختلف قسم کے خیالات، مختلف قسم کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، تو اسی پر ہی بات کرتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کے اندر عبادت، ذکر اذکار، یہ رات عبادت کے اندر گزار کر دن کو روزہ رکھا جائے، اس کی بہت ساری فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ اس کے اندر سیاستہ کے اندر مشہور معروف حدیث ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ اس رات یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے، پیارے حبیب علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، تو رات کا کچھ وقت گزرا، میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے بستر پر نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کو نہیں پایا، تو میں اٹھی اور باہر نکلی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ علیہ السلام کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں، لیکن کہتی ہیں میں آپ کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کے اندر گئی تو آپ وہاں پر تشریف فرما تھے اور وہاں رب کی عبادت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، دعاؤں کے اندر مصروف تھے۔ تو میں جب وہاں پہنچی تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ فرمایا، پھر آپ علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ 15 شعبان المعظم یعنی شب برات ہے۔ اس رات کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، فرمایا اس رات کے اندر اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عمل آپ علیہ السلام کا ثابت ہو گیا کہ اس رات عبادت کرنا، ذکر اذکار کرنا، دعائیں مانگنا رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور ان دوسری روایات کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام عبادت کے اندر، استغفار کے اندر مصروف تھے، تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کے ذمہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، پھر بھی اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر وہاں پر بھی یہ فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اگر کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی ذکر اذکار کرتا ہے، نیک وکار بھی ہے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا، دعائیں کرنا، یہ بھی رب تعالیٰ کی شکر گزاری کے اندر آتا ہے۔ پھر خصوصاً یہ رات جو ہے 15 شعبان المعظم کی رات، اس کے اندر گویا یہ اعمال، عبادت، ریاضت کرنا اور قبرستان کے اندر بھی پیارے حبیب علیہ السلام کا جانا، یہ بھی ثابت، تو یہ ہے اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ثابت ہو گئی۔ اور پھر اس رات کا ایک خصوصی پیکج کہ ویسے تو ہر رات اللہ رب العالمین تہجد کے وقت جو ہے اپنی شایان شان پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور پھر اس رات 15 شعبان المعظم جو ہے یہ پوری رات، جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر ساری رات صبح تک اللہ رب العالمین آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ آج میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج میں اس کو بخشش عطا کر دوں۔ یہ گویا خصوصی ایک پیکج ہوتا ہے کہ جس طرح آج دنیا کے اوپر اگر کوئی ہو جائے، کوئی سٹال لگ جائے، کوئی بازار لگ جائے، کوئی مارکیٹ لگ جائے، کوئی آفر والی دکان کھل جائے اور اس کے اندر یہ اعلان ہو جائے کہ یہاں پر کیا ہوگا جی، کہ جو 10,000 والی چیز ہے وہ 5,000 میں یا 6,000 میں ملے گی، یا جو 5-6 ہزار والی چیز ہے وہ 2,000 میں 3,000 میں ملے گی، تو وہاں پر کتنا رش ہو جاتا ہے۔ پھر وقت نہیں دیکھا جاتا، رات کے وقت ہوگی یا دن کے وقت، لوگ آفر حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ گویا اس رات بھی رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی آفر ملتی ہے بندے کو
کہ ہے کوئی آج خود اعلان فرما رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی آج مجھ سے بخشش مانگنے والا ہو، میں اس کو بخشش عطا فرما دوں۔ آج کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کو رزق عطا کر دیتا ہوں۔ آج کوئی آئے مانگے تو صحیح، میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو یہ رات رب تعالیٰ سے مانگنے کی رات بھی ہے۔